کا مطلب عربی کے اندر شہر ہوتا ہے، سٹی ہوتا ہے، لیکن اس صورت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی اس خیال کی تردید کر رہا ہے، انسانی اس فکر کی، اس نظریے کی تردید کر رہا ہے، رد کر رہا ہے ایسی سوچ اور ایسے خیال کی کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس دنیا کے اندر میں جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں رہوں، جو چاہوں کھاؤں، جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رب کریم اس بندے کے اس خیال کی تردید کر رہا ہے کہ تو جو چاہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری قوتیں کوئی تجھے دینے والا ہے۔ جو دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یعنی یہ تیرے فضول خیال ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں رہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے قابو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے اس سورہ کا ایک مضمون یہ ہے، پورا اس خلاصہ تھا اس سورت کا اگر مضمون دیکھا جائے، رب کریم انسان کے اس خیال کی تردید کرتا ہے، اس غلط خیال کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور تیرا اگر یہ ذہن اور یہ گمان ہے کہ کوئی تجھ پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی تجھے روک نہیں سکتا، کوئی تجھے سدھار نہیں سکتا، تو تیری غلط فہمی ہے۔ یہ تیری کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ اللہ عز و جل اس صورت کی ابتدا قسم کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو اللہ نہیں بنائے، ماں سوا اللہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی جگہ کی قسم کھاتے ہیں، کبھی کسی زمین کی، کبھی پھل کی، کبھی فروٹ کی، کبھی انسانوں کی۔ تو جب بھی قسم کھائی جاتی ہے قرآن مجید میں، جب بھی قسم آئے گی اس کے بنیادی طور پر دو مقصد ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دو مقصد ہوں گے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو میں قسم کے لیے جس چیز کا انتخاب کر رہا ہوں، جس چیز سے میں قسم کھا رہا ہوں، وہ چیز یا تو بڑے نفع والی ہے، میں نے اس میں مخلوق کے لیے بہت نفع رکھا ہے، یا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس چیز کی یا اس شے کی جس کے ذریعے میں قسم اٹھا رہا ہوں، جو مقسم بھی ہے، جس کے ذریعے میں قسم اٹھا رہا ہوں، میں نے اس کو بڑی عزت، رفعت اور عظمت عطا کی ہے۔ دو مقصد ہوں گے، یا تو نفع رکھا ہے یا اس کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ عزت، عظمت، رفعت اور رفعت اور اونچی شان عطا کی ہے۔ تو رب کریم یا ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اس شہر کی، کس شہر کی؟ مکہ کی۔ کس کی؟ میں اس مکہ کے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہاں بالکل اس کا مقصد واضح ہے کہ مکہ عظمت والا حرم ہے، کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ یعنی کعبہ کی قسم اس لیے کھائی کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، نوازشوں اور عظمتوں کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک وجہ اور بھی ہے، قسم کے ساتھ جملہ حالیہ ذکر کر دیا کہ میں اس کعبہ کی قسم کھاتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اس وجہ سے کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ دوسرا ترجمہ، میں اس کعبے کی قسم کھاتا ہوں اس وجہ سے کہ وَأَنْتَ مُحَلِّلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کے اندر جنگ و قتال تو منع ہے، حرام ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کو ضرورت پڑے تو اس شہر کے اندر جنگ و قتال آپ حلال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے۔ تیسرا ترجمہ کیا ہے؟ تیسرا مفہوم اس کا کیا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شہر ہے تو حلت والا، ہے تو عظمت والا، اس کا احترام یہ کافر لوگ بھی کرتے ہیں، مشرکین بھی کرتے ہیں۔ اس مکہ اور حرم کے اندر کوئی ان کا دشمن بھی آ جائے اس کو اذیت نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کعبہ کی عزت کی وجہ سے ایک جانور بھی اگر آ جائے اس کو قتل نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، لیکن آپ کے معاملے میں انہوں نے اپنا اصول بدل دیا ہے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے معاملے میں انہوں نے اپنا اصول بدل دیا ہے۔ وہ کیا اصول بدلا
ویسے کوئی دشمن آ جائے اس کو اذیت نہیں دیں گے کعبہ کی حدود کے اندر، حرم کی حدود کے اندر کوئی دشمن آ جائے اس کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کو ماریں گے نہیں جب تک وہ کعبہ کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ لیکن آپ کے ساتھ ان کا ایسا رویہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کعبہ کے اندر بھی عبادت کر رہے ہوں تو آپ کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے، آپ کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے اس شہر کی اور اس وجہ سے، اس حال میں کہ آپ اس میں کیا ہیں رہتے ہیں، ووالد وما ولد، اب سب کی قسم آ گئی، کہا کہ باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ باپ کون؟ آدم، اس کی اولاد کون؟ ہم سب۔ قیامت تک آدم کی جتنی اولاد ہوگی ان سب کی قسم کھائے۔ آدم کی اولاد میں اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں، نبی پیدا ہوئے ہیں، صدیقین پیدا ہوئے ہیں، شہداء پیدا ہوئے ہیں، صالحین پیدا ہوئے ہیں، شہید پیدا ہوئے ہیں، رب پر مر مٹنے والے پیدا ہوئے ہیں، رب کی یاد میں رونے والے پیدا ہوئے ہیں، رب کی راہ میں تن من دن کو قربان کرنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ اور میں ووالد وما ولد، والد کی بھی قسم اور ان کے بیٹوں کی بھی قسم۔ والد سے مراد آدم، بیٹوں سے مراد ان کی اولاد۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، جب آپ قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے جس پہ آپ قسم کھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہ تو قسم سے آدھا جملہ ہے، پورا جملہ کیا ہوگا؟ میں آیا تھا، بولو قسم سے تم اچھے ہو۔ اگر کوئی بولے قسم سے آپ بولو کہ آگے بول بھائی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ تو قسم جب بھی ہوگی اس کے ساتھ جواب قسم ہوتا ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اور سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اب جلدی جلدی اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، بیماریوں، ناکامیوں، ٹینشنوں، خوف کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا ہے ہی مشقت میں۔ جو اس دنیا میں آیا، دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے۔ بچپن میں ہوگا تو الگ سوچیں، الگ خیال، لڑکپن میں ہوگا تو الگ سوچیں، الگ خیال، جوانی میں نوجوانی میں ہوگا تو الگ سوچیں، الگ خیال، جوانی میں ہوگا تو الگ سوچیں، الگ خیال، ادھیڑ پن میں ہوگا تو الگ سوچیں، الگ خیال، بڑھاپے میں ہوگا تو الگ سوچیں، الگ خیال۔ سوچ اس کو ضرور بضرور ایک مشقت میں رکھے گی۔ اس کا جسمانی وجود بھی بچپن میں کچھ، نوجوانی میں کچھ، جوانی میں کچھ، ادھیڑ پن میں کچھ، بڑھاپے میں کچھ، اس کی جسمانی حیت بھی بدلتی ہے۔ جسمانی حیت کو بھی وحدانیت اور یکسانیت نہیں، اس کا فکر و خیال بھی بدلتا رہتا ہے، اس کے حالات اور واقعات بھی بدلتے رہتے ہیں، اس کے سوچ اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وہ سدا یا ایک جیسا نہیں رہتا، اس دنیا میں سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ صحت ہے تو بیماری کا خوف، بیماری ہے تو صحت کی امید، غربت ہے تو امیری کی امید، امیری ہے تو غربت کا خوف، خوشی ہے تو غمی کا خوف، غمی ہے تو خوشی کی امید، اچھائی ہے تو برائی کا خوف، برائی ہے تو اچھائی کی امید، یہی چلتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ایک مشقت میں اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ جو انسان آئے گا وہی دنیا دارالامتحان ہے۔ امتحان کے اندر جو ہے سختی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ انسان امتحان میں جب ہوتا ہے تو جتنا بھی پرسکون ہو لیکن اس کو تھوڑا ٹینشن ضرور ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا، رزلٹ دے نہیں ہے، ریوارڈ دے نہیں ہے، رزلٹ کا دن نہیں ہے۔ رزلٹ کا دن تو کیا ہے؟ آخرت کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے بارے میں، کل اللہ نے کہا آخرت ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم خبیر، کل کیا؟ ان اللہ بما تعملون خبیر۔ کل کیا ہے؟ قرآن میں کل لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ آخرت کے لیے آیا ہے۔ تو انسان رہتا ہی کس میں ہے؟ ٹینشن میں، لیکن یہ ٹینشن مثبت سمت میں ہو تو ٹھیک رہتی ہے، خوف اور امید کے ساتھ ہو۔ جو کر رہا ہے اس پر اترائے نہ، شکر کرے، اس پر کیا کرے؟ اترائے نہ، شکر کرے۔ اچھائی کر رہا ہے تو اللہ کو کہے کہ اللہ تو نے توفیق دی، قبول بھی تو کر۔
میں تو نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے کر تو لیا لیکن اس طرح حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا تھا، حسن سلوک کر رہا تھا، لیکن ہر جگہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، ساتھ چلے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے، امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رکھا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ڈے۔ کیا ہے؟ ٹیسٹ ڈے۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں آپ نے پیپر دینا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے لیکن وہ آؤٹ ہوا ہے، لیکن وہ جو بھریں گے وہ آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی سوچ، آپ کے رویے، آپ کے شب و روز، آپ کے ماہ و سال اس پیپر میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی قلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل لکھ رہا ہے، وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیا کھویا کیا پایا، کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اچھا کیا یا برا کیا۔ رب فرماتا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ یہ سوچ آئی کیسے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں، قدیر ہوں، مقتدر ہوں، قوی ہوں، متین ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں، قدیر مستقل رکھتا ہوں، مقتدر دائمی رکھتا ہوں، قوی و متین قوت اور طاقت کے ساتھ رکھتا ہوں، منتقم میں انتقام بھی لیتا ہوں، قہار جبر کرنے والا بھی ہوں، قہار سختی کرنے والا بھی ہوں۔ فرمایا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سوچ لیا کہ اس میں کوئی قدرت نہیں پا سکتا، وہ جو چاہے کرے، بابر بایش کوش عالم دوبارہ نیست، جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے پوچھنے والا ہے۔ پھر ایک بات، جب اس کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مال زیادہ دے دیتا ہے، دولت زیادہ دے دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے میں نے بڑا مال ضائع کیا عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں، لوٹا دیا برے کاموں میں۔ اچھائی کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا لیکن برائی کے لیے لاکھوں روپے لوٹا دیے۔ خوشی سے بتاتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ جب تو دیکھ رہا ہے تو تیرا بنانے والا بھی تجھے دیکھ رہا ہے، جب تو سن رہا ہے تو تیرا سنانے والا بھی تجھے سن رہا ہے۔ کہا کہ وہ سمیع ہے، اللہ نے کہا میں سمیع ہوں، سن رہا ہوں، بصیر ہوں، دیکھ رہا ہوں، بصیر ہوں، دیکھ رہا ہوں، رقیب ہوں، نگہبانی کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا اس کی یہ سوچ بھی ہے؟ یہ سوچ کب آتی ہے؟ جب بندے کے اندر تکبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ جب اللہ نے اس کو صحت دی ہوتی ہے اور معاشی طور پر تھوڑی آسودگی دی ہوتی ہے، مال دیا ہوتا ہے اور صحت دی ہوتی ہے، تب وہ ایسا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر مال لے لیا، غربت ہے، تو نہیں سوچے گا، صحت دے دی، بیماری ہے، تب بھی نہیں سوچے گا۔ یہ سوچ کب آتی ہے؟ جب اللہ کی 2 نعمتیں ہوتی ہیں اس کو۔ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں؟ خصوصی طور پر 2 نعمتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا؟ معاشی آسودگی، دوسرا جسمانی تندرستی۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کہتا ہے کیا میں نے اس کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ جب اللہ کہتا ہے تو دیکھ رہا ہے تو تجھے دکھانے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے بولنے کے لیے۔ جب تو بول رہا ہے تو جو تجھے بلا رہا ہے تو وہ بھی قوت گویائی رکھتا ہے، وہ بھی کلام کی قوت رکھتا ہے، وہ دائمی ہے اس کے پاس۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کے لیے 2 راہوں کو واضح کر دیا، خیر اور شر واضح کر دی، اچھائی اور برائی واضح کر دی۔ انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہر بات اس کے سامنے، جھوٹ سچ کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا۔ اب چاہے وہ اپنے دل کو تسلی دیتا رہے، دل کی تسلی کے لیے خیال اچھا ہے، چاہے وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میری نگاہیں بڑی محفوظ ہیں لوگوں کے سامنے، اندرون خانہ اس کا دل اس کو کہتا ہے بل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سب سے بڑا گواہ انسان کے نفس پر انسان خود ہے، وہ خود ہے۔
کہ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کر، میں کیسا ہوں میرے بارے میں بتائیں، میں کیسا ہوں میرے بارے میں آپ بتائیں، ڈائری میں لکھ کے بتائیں میں کیسا ہوں۔ وہ کیا بتائے گا؟ میں کیسا ہوں مجھے ہی بتائے یا میرے رب کو بتائے، اور کسی کو نہیں۔ انسان ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ایک تجزیہ قائم کرے گا، ہماری گفتگو کو سن کر ایک تجزیہ قائم کرے گا، لیکن حقائق کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، یا اللہ جانے یا بندہ جانے، اللہ جانے یا بندہ جانے۔ تو فرمایا کہ فلقتا عمل عقبہ، اس نے تو وہ دشوار گزار مشکل راستہ کراس ہی نہیں کیا۔ وما ادراک ما العقبہ، وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فک رقبہ، مال خرچ کرنا سب سے مشکل کام، نیک کام میں جائز جگہ پہ مال خرچ کرنا آزمائش ہے۔ ناجائز جگہ پہ سب خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سب خرچ کرتے ہیں، جائز جگہ پہ جو شریعت نے جائز جگہ بتائی ہیں وہاں خرچ کر۔ ایک ہوتا ہے بندے کے پاس ضرورت کے پیسے ہوں تو ضرورت کی جائز جگہ پہ وہ خرچ کرے گا، ایک کے پاس زیادہ پیسے ہوں، فرمایا فک رقبہ، دشوار گزار راستے کی پہلی صورت یہ ہے کہ گردن آزاد کرانا۔ کوئی غلام تھا، اپنی غلامی سے نجات نہیں پا سکتا تھا، اس کو تم نے پیسے دے کے غلامی سے نجات دے دی، یا کوئی قرض دار تھا اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا، خیر خواہی کے جذبے کے تحت کہ رب کی مخلوق ہے اللہ خوش ہوگا، اس کا قرضہ ادا کر کے اس کو اس مصیبت سے جان چھڑائی، کہا یہ اصل رستہ ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے سالوں میں، بھوک کے دنوں میں، جب غلہ ختم ہو جائے، قحط پڑ جائے، تو بندے کے پاس مال و دولت ہو پھر وہ خرچ کرے اپنے مال و دولت کو، کہا یہ بڑا دشوار کام ہے، لیکن ایک ایمان والا رب پہ یقین والا خرچ کرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اس کے بدلے میں فیضاعفہ اضعافا کثیرا، 100 کے بدلے میں 1000 2000 لاکھوں میں واپس کرتا ہے۔ ہم تو بظاہر 100 کا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ہم نے تیری راہ میں 100 روپے دیے تو اللہ 100 کے بدلے میں مال بھی دے گا، رزق کی ایک صورت مال بھی ہے، جسمانی برکت بھی دے گا، روحانی برکت بھی دے گا، نسلی برکت بھی دے گا، اولاد میں برکت بھی دے گا، گھر بار میں برکت بھی دے گا۔ وہ 100 کہاں کہاں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ہے کہ 100 کے بدلے میں یہی ملے۔ تو فرمایا کہ یتیما ذا مقربہ، بھوک کے دنوں میں وہ خرچ کرے، کس پر؟ ایسے یتیم پر، ایسے نابالغ بچہ جس کے ماں باپ، اس کا باپ مر گیا ہو، قریبی نابالغ یتیم بچے پر، ایک تو یتیم کو دینے کا ثواب اور دوسرا رشتہ دار یتیم کو دینے کا ڈبل ثواب۔ او مسکین ذا متربہ، خاک آلود مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس پر خرچ کرنے پر، یہی مشکل راستہ ہے۔ ثم کان، ہاں خرچ کرنے والا بھی ہو، ثم کان من الذین آمنوا، اور ساتھ ایمان والا بھی ہو۔ اب یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ تو خرچ کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ کس میں سے ہو؟ ایمان والوں میں سے بھی ہو۔ ایمان کے ساتھ جب خرچ کرے گا تو اللہ کے لیے خرچ کرے گا نا، ایمان نہیں ہوگا تو کس کے لیے خرچ کرے گا؟ یا ظاہری واہ واہ کے لیے خرچ کرے گا، یا ظاہری شوشا کے لیے خرچ کرے گا، یا ظاہری دنیاوی آسودگی کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ اس کو اس دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو کفار جو مال خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک علماء متکلم عقیدے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کو اس مال چیریٹی کی مد میں خرچ کرنا یا خدمت خلق کی مد میں جو مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے زاویہ نگاہ کہ ان کو ان کے مال کا بدلہ جو انہیں خرچ کیا اللہ ان کی زندگی میں ہی عطا کر دیتا ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسرا علماء کی رائے یہ اس بارے میں کہ چونکہ ایمان نہیں تو اجر بھی نہیں، ایمان نہیں تو اجر بھی نہیں۔ فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والا بھی، وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنے والا ہو۔ دے کے تصویر نہ کھنچوائے کہ غریب کی مدد کرتے ہوئے، ایک آٹے کی بول، پیسے دیتے ہوئے مدد کرتے ہوئے، مدد بھی کیا اور پوری عمر کے لیے رسوا بھی کیا، اس کو لوگوں کے سامنے کیا کیا؟ رسوا بھی کیا۔ اسی لیے رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا،
اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو وہ دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان والو تم وہ دو کام نہ کیا کرو، ایک دینے کے بعد احسان نہ جتاؤ، اور دینے کے بعد اسے اذیت نہ دو کہ بھئی میں نے تو یہ دیا تھا، ہر جتاؤ نہیں کہ سب کو بتانا شروع کر دیا کہ فلاں کی میں نے مصیبت میں مدد کی تھی۔ بھئی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے لیے تو نے دیا، اس پر کیا احسان کیا؟ احسان جتا کر سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کر کر جو صدقہ و خیرات کیا جائے، کوئی بھی نیک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، وہ منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیا کر دی جاتی ہے؟ منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ وتواصوا بالصبر، خرچ کرتے ہوئے اس میں برداشت بھی ہو کہ اسے ہر ٹائم دل کہتا بتا بھی دوں، اما بنعمت ربک فحدث، تحدیث نعمت، تحدیث نعمت یہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں چھپانی ہوتی ہیں۔ اجتماعی معاملات میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں آپ جب خرچ کر رہے ہوں تو وہ نوافل عبادات جو ہوتی ہیں وہ چھپانی ہوتی ہیں، فرائض دکھانے ہوتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین بھی کرتا ہو، خود بھی رحم کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، اور دوسروں کو بھی ہمدردی کی تلقین۔ دیکھیں ایک وتواصوا کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی صبر کرتا ہو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہو، تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، ہمدردی رحمت کی تلقین کرتا ہو، مطلب یہ کہ خود بھی رحم کرنے والا ہو، دوسروں کو بھی رحم کرنے کی تلقین کرے گا تو تاثیر بڑھ جائے گی۔ تاثیر کیا ہوگی؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں سائڈ پر ہوں گے جنت کی لائن میں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے حق کا، سچ کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ الٹی لائن والے ہیں، نحوست والے ہیں، علیہم نار موصدہ، ان کے لیے عذاب ہے۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ وہ آگ میں بھی ہوں گے، اور آگ نے ان کو کیا کیا ہوگا؟ گھیرے ہوئے ہوگا، بند کیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب میمنہ میں سے بنائے، ہمیں جنت والوں میں سے بنائے، جنتی لوگوں کا کردار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین، اولیاء کرام، متقین، انبیاء کرام کی راہ پر، ان کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ البلد کا مختصر سا خلاصہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو تکبر میں مبتلا ہو کر بعض سچائیوں کا، حقائق کا انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عقیدے کی، اس سوچ کی نفی کر رہے تھے، رد کر رہے تھے اپنی نعمتوں کے اظہار کے ساتھ۔ اللہ عز و جل ہمیں تکبر سے بھی بچائے اور ناشکری سے بچائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔